اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری مختصر سی گفتگو اس بارے میں ہونی ہے کہ خبر، حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے، اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ سنت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے حدیث کے بارے میں گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے، کہ حدیث ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک ما اضیف الی النبی، جس کی نسبت پیغمبر اکرم کی طرف ہو، چاہے وہ ان کا قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ اور جو ہمارے شیعہ علماء ہیں انہوں نے جو تعریف کی ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ کلام یحکی قول المعصوم او فعلہ او تقریرہ، کو معصوم کے قول، فعل یا ان کی تقریر سے حکایت کی جائے، اس کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نصیب دائرہ اس کا وسیع ہو گیا۔ اب آج ہم نے دیکھنا ہے کہ خبر اور اثر، آیا ان میں اور حدیث کے درمیان کوئی فرق پایا جاتا ہے یا ایک ہی چیز کے یہ مختلف نام ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ خبر کی تعریف کیا ہے، خبر کسے کہا جاتا ہے۔ تو خبر کے بارے میں اگر ہم لغت کی طرف مراجعت فرمائیں تو تاج العروض کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ ان الخبر عرفا ولغتا ما ينقل عن الغیر، ٹھیک ہے نا، یا ما ينقل عن الغیر، کہ خبر عرف میں اور لغت میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو غیر سے نقل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی خبر دی جائے، ٹھیک ہے نا، مخبر بہی۔ تو الخبر ما ينقل عن الغیر، جس کو غیر سے نقل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تاج العروض کے اندر بھی یہی تعریف کی گئی ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جو ہمارے علماء ادب ہیں عربی ادب کے، انہوں نے ساتھ قید کا اضافہ کیا ہے کہ وہ صدق اور کذب سے متصف ہو سکتی ہو۔ اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ خبر کے متعلق مختلف قسم کی ٹرم یوز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی منطق میں جائیں تو خبر کا مفہوم، اور نحو میں جائیں تو منطق جو خبر کا مفہوم ہے وہاں کیا ملے گا۔ جو منطق والے ہیں وہ جو مرکب تام ہوتا ہے اس کی ایک قسم کو خبر کا نام دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں انشاء ہے کہ جو صدق اور کذب سے متصف ہو سکتا ہو خبر، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی تقسیم کے مطابق ہے جو صدق اور کذب سے متصف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علم معنی اور بیان میں بھی خبر کا یہی مطلب ہے، وہاں پر بھی ایک ایسی خبر کہ جو صدق اور کذب سے متصف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ واقعے کے مطابق ہو، دی جانے والی خبر واقعے کے مطابق ہو تو صادق ہوگی، اور واقعے کے مطابق نہ ہو تو کاذب ہوگی۔ لیکن جو محدثین ہیں، محدثین کی نظر میں یا علم حدیث کے ماہرین کی نظر میں جو خبر سے مراد ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس 3 قول پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آیا خبر اور حدیث آپس میں کیا رشتہ ہے ان کا۔ پہلا قول یہ ہے کہ خبر اور حدیث آپس میں یہ مترادف ہیں۔ مترادف کیا مطلب ہے؟ وہ معنی جو حدیث کا ہے وہی معنی خبر کا ہے، جو تعریف خبر کی ہے وہی تعریف حدیث کی بھی ہے۔ یہ ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت اس طرح بنے گی کہ حدیث خاص ہے اور خبر عام ہے۔ حدیث کا دائرہ تنگ ہے۔ حدیث کا دائرہ تنگ کیوں؟ کہ حدیث کا اطلاق صرف پیغمبر اکرم، اگر اہل سنت والی تعریف دیکھی جائے تو پیغمبر اکرم کے قول و فعل پر اس کا اطلاق ہوگا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جبکہ جو خبر ہے وہ عام ہے، چاہے وہ پیغمبر اکرم کے متعلق خبر دی جا رہی ہو یا دیگر جو سلاطین اور ملوک بادشاہ ہوتے ہیں ان کے متعلق خبر دی جا رہی ہو، تو خبر کا دائرہ زیادہ وسیع ہو گیا اور حدیث کا دائرہ تنگ ہو گیا، کیونکہ وہ صرف اور صرف حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ حدیث کا دائرہ تنگ ہے، وہ خاص ہے، اور خبر کا دائرہ عام ہے۔ ایک اور تیسرا قول یہ پایا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ تباین کی نسبت کیسے بنے گی؟ کہ حدیث کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق ہے، ان کے قول و فعل کے متعلق ہے، جبکہ خبر کا جو تعلق ہے وہ پیغمبر اکرم کے علاوہ غیر رسول کے لیے مختص ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ صحابی کا قول ہو، تابعی کا قول ہو، یا کوئی اور کہیں سے بھی کوئی بات نقل کی جا رہی ہو، پیغمبر اکرم سے جب نقل کی جائے گی کوئی قول و فعل
تو اس کو ہم کہیں گے حدیث، اور ان کے علاوہ کسی اور سے نقل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ خبر کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے آپس میں تباین بھی پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں اگر ہم خبر اور حدیث کا آپس میں تعلق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے بات اثر کی، کہ اثر کسے کہا جاتا ہے۔ اثر کو اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا لغوی معنی ہے بقیت الشیء، بقیت الشیء، کسی چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ لسان العرب اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس کی اثر کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اثر کی جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے لغت میں، کسی بھی چیز کے مقام پر باقی رہنے کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا نکتب ما قدموا وآثارہم، اور جو کچھ لوگ آگے بھیجتے ہیں ہم اسے اس کے آثار سمیت لکھتے جاتے ہیں، اس کے آثار کو بھی ہم نے کیا ہے؟ لکھ لیا ہے۔ تو آثار یعنی باقی ماندہ۔ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، کوئی نیکی کر کے گیا ہے پیچھے، بھائی مسجد بنا کے گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے شاگرد چھوڑ کے گیا ہے، کتابیں لکھ کے گیا ہے، لوگ اس کے آثار سے فائدہ لے رہے ہیں، اور جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، وہ اسی کے اکاؤنٹ میں درج ہو رہا ہے۔ تو یہ باقی ماندہ، جو چیز باقی رہ جاتی ہے اس کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دروس فی علم درایا شیخ اکرم برکات صفحہ نمبر 24 کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ الاثر یعنی النقل، اے اثر تو ہو یعنی اے نقل تو ہو، کسی چیز کو آگے نقل کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اثر کہلاتا ہے۔ تو اثر کے حوالے سے بھی علماء کے درمیان تقریباً 3 اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ اس کے اور اثر کے اور حدیث کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ترادف کی نسبت ہے، یعنی کہ خبر، حدیث اور اثر تینوں مترادف ہیں، یعنی کہ ایک ہی چیز ہے جس کو 3 تعبیروں سے پیش کیا جاتا ہے، کبھی اس کو حدیث کہتے ہیں، کبھی اس کو اثر کہتے ہیں، کبھی اس کو خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ اثر کا دائرہ عام ہے اور جو حدیث ہے اس کا دائرہ خاص ہے۔ حدیث، ایک بات سمجھ لیجیے ذرا تھوڑی سی، حدیث کی کچھ اقسام آگے آئیں گی۔ جس کا سلسلہ سند پیغمبر اکرم تک پہنچتا ہے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے، جو صحابی تک پہنچتی ہے اس کو موقوف کہا جاتا ہے، جو تابعی تک پہنچتی ہے اور اس سے آگے نہیں ہوتا اس کو مقطوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کہ حدیث کہتے ہیں فقط اور فقط اس حدیث کو جو مرفوع ہوتی ہے، جس کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے، اس کو، جو حدیث مرفوع ہے اس کو فقط حدیث کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر اس کا سلسلہ فقط اور فقط تابعی تک رک جاتا ہے، صحابی تک رک جاتا ہے، یعنی کہ جو موقوفات صحابہ ہیں یا جو مقطوع ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم اثر کہیں گے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اثر کا دائرہ عام ہے، ٹھیک ہے، اثر کا دائرہ عام ہے، وہ مرفوع، موقوف اور مقطوع، وہ تینوں کو شامل ہے، یعنی کہ جب اثر کی ٹرم استعمال کی جائے گی تو وہ تینوں کو شامل ہوگی، لیکن جب حدیث کی ٹرم استعمال کی جائے گی تو صرف اور صرف مرفوع کو شامل ہوگی، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ تدریب الراوی کے اندر اس کے بارے میں بیان کیا گیا، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، ٹھیک ہوگی بات یہاں تک۔ اور اس کے بعد آتے ہیں تیسرے قول کی طرف۔ تیسرا قول بنتا ہے کہ اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو تباین کی نسبت ہے۔ تباین کی نسبت کیوں ہے بھئی؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان الحدیث اسم للمرفوع والاثر اسم للموقوف علی الصحابۃ والتابعین۔ حدیث کا اطلاق مرفوع پر، اثر کا اطلاق موقوف اور مقطوع پر کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا آپس میں تباین پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ان دونوں کے درمیان فرق کے حوالے سے 3 قول آ گئے۔ اب دوسرے اور تیسرے قول کو ذرا دقت کے ساتھ سمجھیے گا۔ دوسرے قول میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اثر اور حدیث کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، یعنی جو حدیث ہے اس کا دائرہ تنگ ہے اور اثر کا دائرہ زیادہ ہے۔ وہاں پر اثر تینوں اقسام پہ دلالت کر رہا تھا، مرفوع پہ بھی کر رہا تھا، جی تینوں پر دلالت کر رہا تھا، جبکہ جو حدیث تھی وہ فقط ایک جز پہ دلالت کر رہی تھی، وہ کہ مرفوع تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت، ایک کا دائرہ کم تھا، ایک کا دائرہ وسیع تھا۔
لیکن تیسرے قول میں تباین کیسے ہے؟ کیونکہ تیسرے قول میں جب حدیث استعمال کیا جاتا ہے اور حدیث کو اثر کے تباین ہم رکھتے ہیں اور اس کے مباین ہم شمار کرتے ہیں تو حدیث فقط اور فقط مرفوع پہ دلالت کرتی ہے، اور جب اثر آتا ہے تو وہ مرفوع پہ دلالت نہیں کرتا۔ جب اثر کہا جائے تو اس سے مراد فقط صحابی اور تابعین کے اقوال و افعال کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں کا اطلاق الگ الگ ہو گیا، جہاں پر حدیث دلالت کرتی ہے وہاں اثر نہیں کرتا، اور جہاں اثر کرتا ہے وہاں حدیث۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں کے درمیان کیا پایا جائے گا؟ تباین پایا جاتا۔ تو یہاں پر تھوڑا مختصر سے انداز میں ہم حدیث قدسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث قدسی کے بارے میں انشاءاللہ کل تفصیل سے بات ہماری آئے گی۔ سنت کے بارے میں آج ہم بات کریں، کیونکہ حدیث قدسی اگر کریں گے، حدیث قدسی کے ساتھ پھر قرآن کا اور حدیث کا تینوں کا فرق ہمیں بیان کرنا ہوگا، انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے کریں گے۔ آج صرف ہم دیکھ لیتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت کا آغا عمومی معنی کیا ہے؟ روش اور طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، قاموس المحیط اٹھا کے دیکھیں، مختار السیاح اٹھا کے دیکھیں، لسان العرب، کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھیں، یہ بالکل اوضح الواضحات ہے، ٹھیک ہے، کہ سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روش اور طریقوں کو کہتے ہیں۔ اور ابن منظور نے لسان العرب کے اندر کہا ہے کہ السنت السیرت حسنتن کانت او قبیحتن، کہتے ہیں کہ سنت کہتے ہیں سیرت اور روش کو، اب وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، یہ لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کے اندر جائیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال اور ان کی جو تقریر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت کا نام دیں گے۔ اس لیے اس صورت میں دیکھا جائے تو بعض علماء کے نزدیک سنت اور حدیث میں ترادف کا معنی ہوگا، یعنی کہ حدیث کی تعریف بھی بیان کرتے ہوئے ہم نے کیا کہا تھا کہ حدیث وہ ہے جس کی نسبت پیغمبر اکرم کی طرف ہو، قول، فعل اور تقریر۔ تو ہم سنت میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم کی قول، فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سنت کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے دونوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ ترادف پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء ہیں ان کے نزدیک اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ حدیث فقط اور فقط اقوال رسول پہ دلالت کرتی ہے، حضور اکرم نے جو کہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ہم حدیث کہیں گے۔ جبکہ جو سنت ہے اس کا دائرہ عام ہے، سنت جو کہا ہے، جو کیا ہے، جو ان کے سامنے ہوا ہے اور روکا نہیں ہے، مطلب تقریر، وہ تینوں کو شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سنت کا دائرہ وسیع ہو گیا، حدیث کا دائرہ فقط قول تک رک گیا، اور سنت کا دائرہ کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر سب کو شامل ہو گیا۔ البتہ یہ چند علماء کی رائے ہے، یہ سب کی رائے نہیں ہے۔ زیادہ تر یہ ہے کہ اس کو ترادف کے معنی میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، فقہ کے اندر جا کے دیکھیں تو جو مستحب کے مقابلے میں آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب کے مقابلے میں جو آ رہا ہوتا ہے، واجب کے مقابلے میں آنے والے کو ہم سنت کہہ رہے ہیں، جس کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق تھے ان چاروں کلمات کے درمیان۔ بعض اوقات ہم جو علم حدیث جب پڑھنے والے جو ہوتے ہیں آغاز میں، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے ان کے درمیان فرق کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ اثر کا ہم نے اس کا جائزہ لیا، خبر کا جائزہ لیا، حدیث کا جائزہ لیا، اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ چاہے اثر کا ہو، خبر کا ہو، حدیث کا ہو، یہ تمام کے درمیان ترادف ہے، یعنی کہ ایک ہی چیز ہے جس کو مختلف تعبیروں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ علماء نے فرق بھی کیا، وہ فرق ہم نے بیچ میں بیان کر دیا۔ کچھ کے نزدیک عام خاص مطلق کی نسبت تھی، کچھ کے نزدیک تباین بنتا تھا، اور سنت کے بارے میں بھی آپ کو دونوں قول آپ کو بتا دیے کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سنت اور حدیث آپس میں ترادف پایا جاتا ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کہ حدیث کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہے اور سنت کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع ہے۔ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔